اے ابراہیم کیا بات ہے، سارے پاس کر دیے، سارے امتحان پاس کر دیے، سارے امتحان پاس کر دیے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کو قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ کو امام بنا دیا۔ کیا امام بنایا؟ امام کیا بنایا؟ ایسا امام بنایا آج تک جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے، اور مسلمان کہتے تھے ابراہیم ہمارے۔ جھگڑا ہوتا تھا۔ جس بندے کے زیادہ کارنامے ہو نا، ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارا بندہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، تیسرے کہتے ہیں نہیں تمہیں کیا پتہ، یہ تو ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے۔ جھگڑا ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن، حضور پریشان کہ بھئی یہ سب ابراہیم کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہ تین کی اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی کہ ہر بندہ، یہودی ادھر کھینچ رہے ہیں، عیسائی ادھر کھینچ رہے ہیں، مشرکین ادھر کھینچ رہے ہیں، تو حضور پریشان۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، پکے ایمان والے اور مسلم تھے۔ امامت دے دیا رکھا، اور سارے نبی ان کی اولاد میں، امام الانبیاء ان کی اولاد میں، سارے نبی جو ابراہیم سے لے کے آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری نبی تک جتنے نبی آئے تو سب کس کی اولاد میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ کسی کا ایک بیٹا حافظ ہو نا، وہ کہتا ہے میرا بیٹا حافظ ہے، اور جس کے سارے ہی حافظ ہوں، جس کے سارے ہی عالم ہوں، وہ کہتا ہے سارے حافظ ہے، سارے ہی عالم ہے۔ بھائی جس کے 5-6 بیٹے حافظ عالم ہوں، وہ یہاں بیان کرتا ہے، یہاں بیان کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسی امامت دی؟ کیسی امامت دی؟ سارے نبیوں کا باپ بنا، جو بھی نبی آئے گا وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، ہم نے تیری اولاد میں نبی کر دیے، نبوت کو بند کر دیا۔ جو آئے گا نا، جو آج کے بعد نبی آئے گا تیری اولاد میں ہوگا، جو آئے گا تیری اولاد میں ہوگا، جو نبی آئے گا، لاکھوں نبی آئیں گے تیری اولاد میں ہوں گے۔ کیوں؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو دین کی امامت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جب اللہ نے یہ دی نا مقام؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ امامت مجھے نہ دے، میری اولاد کو بھی دے دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، دین اتنا سستا نہیں ہے، ہر ایک کو نہیں ملے گا، نیک کاروں کو ملے گا۔ وہاں پر رضا کی دعا کی ایمان والوں کے لیے، اللہ نے کہا نہیں نہیں سب کو ملے گا، اور دین کی دعا کی اولاد کے لیے اللہ نے کہا نہیں نہیں یہ دین سب کو نہیں ملے گا، طلب والوں کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا دنیا کی، میں نے 2 دعائیں سنائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور دین اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، سلیمان رب حب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ ایسا ملک دے دے میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایسا ملک دے دے اجی تو کسی کو نہ ملے۔ ہر نبی کو نہ ایک اللہ دعا دیتا ہے، لکل نبی دعوت مستجابۃ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک دعا دیتا ہے، یہ قبول ہوگی، مانگو۔ تو ابراہیم سلیمان علیہ السلام نے کیا مانگا؟ رب حب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ ایسی حکومت، ایسا ملک دے دینا قیامت تک کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فسخرنا له الريح تجری بأمرہ رخاء حیث اصاب، اللہ کہتا ہے ہم نے ساتھ ہی ان کو ملک دے دیا، دیر نہیں لگائی، دنیا کی کوئی قیمت ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بھائی کے لیے دین مانگا، رب شرح لی، دین کی محنت مانگی، دعوت مانگی، رب شرح لی صدری ویسر، جب اللہ نے کہا نا اذهب، سارا پیچھے واقع ہے ڈنڈے والا، اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے کا سام کا ڈنڈا، اور یہ سارا تاثر موسیٰ علیہ السلام کے دل دماغ سے نکالا۔ خوف تھا نا، بچپن سے گئے ہوئے تھے، خوف تھا فرعون کا، ان فرعون علا فی الارض، اللہ تعالیٰ کہتے چڑھا ہوا تھا زمین پہ، چھایا ہوا تھا فرعون،
کو دم نہیں مار سکتا تھا. ایک طبی خوف کہ میں بچپن میں گیا اور وہاں سے میں نکلا، شروع میں نکلا اور تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عصا پہن کو اس کو پکڑو، اور یہ کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے. اب وہ سارا اس کا بنا عصا اور اس کا بنا سانپ سے بنا عصا. اب اللہ نے کہا دیکھ لیا کرشمہ، جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ دین کا پیغام لے کے جاؤ، بڑا اونچا کام ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً پہلا کام دعا مانگ. پہلا کام کیا کیا؟ دعا مانگی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من آلی ہارون اشدد به ازری واشرکہ فی امری. اے اللہ ہارون کو میرے ساتھ، پہلا کام میرے سینے کو کھول دے. بڑا اونچا حوصلہ چاہیے، طاقت دینے والوں کو بڑا اونچا حوصلہ چاہیے، چھوٹے حوصلے والے اس کام میں نہیں چل سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. تو یہ علماء نے لکھا، یہ اشارہ ہے، یہ تبلیغ کا کام اونچا کام ہے. جو اس میں آئے گا نا بڑے حوصلے لے کے آئے گا، اس کو کشادہ سینہ لے کے آنا پڑے گا، وگرنہ وہ کیا کرے گا؟ وہ بد دل ہو جائے گا، تنگ دل ہو جائے گا، وہ کہے گا بھی نہیں. اور بڑے بڑے لوگ وہ کہیں گے نہیں. بس بڑے حوصلے چاہیے. اس پہ علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ تبلیغ جو ہے نا، تبلیغ اس میں سب سے زیادہ دل کا کام ہے، سب سے زیادہ دل کا کام ہے. اور دوسرے نمبر پر اس میں وجود کا کام ہے، اور تیسرے نمبر پر زبان کا کام. سب سے زیادہ کس کا کام ہے؟ دل کا، اور دوسرے نمبر پر وجود کا، اور تیسرے نمبر پر زبان کا. اور آج سب سے زیادہ تبلیغ میں کیا استعمال ہو رہی ہے؟ زبان. آج تبلیغ میں سب سے زیادہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ زبان. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پوری تبلیغ میں زبان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا پورے وجود کے اندر زبان کا حصہ ہے. آج تو تبلیغ کہنوں کا نام ہو گیا نا. ایسے فرماتے تھے پوری تبلیغ کے اندر بس زبان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا پورے وجود کے اندر زبان کا حصہ. تو بھی یہ اس پہ غور کریں تو موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا دعا مانگنی چاہیے تھی؟ زبان کی. کیوں؟ اس لیے کہ زبان میں لغنت ہے، فصاحت نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے، بات سمجھا نہیں سکتے. زبان میں لغنت ہے، پوری بافی زمین اظہار نہیں کر سکتے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ سب سے پہلے کیا دعا مانگتے؟ اللہ بات سمجھا دی ہے، اور فرعون کے دربار میں جانا ہے، اور حوصلہ بھی چاہیے، زبان کے اندر بھی طاقت چاہیے. اے اللہ زبان کی گھیرا کھول دے. لیکن نہیں، پہلے نمبر پر رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا حوصلہ بڑا کر دے، میرے دل کو کشادہ کر دے. اور دوسرے نمبر پر ویسر لی امری، اے اللہ یہ جو میرا کام ہے نا، جو میں نے وجود سے کرنا ہے، اس کے لیے میں نے تھکنا ہے، جانا ہے، سفر کرنا ہے، اے اللہ میرے لیے اس کو آسان کر دے، اس گشت کو آسان کر دے. گشتیں کرنا، یہ جو میں نے اپنے وجود کو استعمال کرنا ہے، سب سے پہلی بات میرے سینے کو کشادہ کر دے. اور دوسرے نمبر پر یہ جو میں نے جانا ہے، کش کرنی ہے، فرعون تک پہنچنا ہے، تیرا پیغام لے کے جانا ہے، اے اللہ میرے لیے آسان کر دے، اس کو آسان کر دے. اور تیسرے نمبر پر وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، آگے وجہ بیان کی ہے. اللہ یہ جو زمین کی، یہ جو زبان کی گر ہے نا، زبان میں لغنت ہے، گر ہے، اس کو کھول دے، بات تو سمجھا سکو، کو بات تو سیدھی کر سکو یا اللہ. پہلی وَجَعَلْ، پھر آگے چوتھی دعا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ایک میرے اہل میں سے ایک میرا نائب بنا دے. ایک میرے اہل میں سے میرا ایک نائب بنا دے جو میرے ساتھ جائے. دو جائیں، دو، ایک نہیں، دو کے اندر طاقت ہوتی ہے.
تو جان پھر اس کا نام بدلایا ہارون اخشدد بھی ازری، اور پھر کہا اشریکہ فی امری، کام میرا ہے، کام میرا ہے، کام میرا ہی ہے، اس کو میرے کام میں میرے ساتھ شریک کر سے، اپنا کام۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا کام ہے۔ تو بزرگ بھائی تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ تبلیغ کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے، میرا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ ہارون کو ساتھ دے، 2 بندے جائیں، 2 بندے جائیں، لیکن کام میرا ہے، کام میرا ہے۔ یہ نہیں کہ کام اس کا ہے، کام میرا ہے، وہ میرے ساتھ شریک ہوگا، میرے ساتھ میری محنت میں، کام میرا ہے۔ ہم سارے مولانا جبیر صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ نے کہا اچھا تو نے دعائیں مانگی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے احسانات، دین ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احسانات 1 2 3 4 تو لمبا ہے، تو ختم ہو جائے گا کام سارا۔ یہی سارا کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم نے شروع سے شروع کر دیا، ہم نے تیرے لیے یہ کیا، تیری محبت القید علیک محبت منی، ہم نے تیری محبت ہم نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور تیری نگرانی کی، اور ایسے چلتا چلتا تو آگے پہنچ گیا، فرعون کے پاس کیا، تیری پرورش کی، پھر ایسے کیا۔ تو پھر اللہ نے کہا اچھا چلو، کام تو بہت اونچا، دعا بڑی اونچی تھی ہے موسیٰ، تیری دعا بڑی اونچی ہے، تو نے بھائی مانگ لیا، دین کے کام کے لیے دعا مانگی ہے، چلو اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو ہمارے مولانا جمیل صاحب کیا کرتے تھے؟ شروع میں اللہ نے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، سرکش ہے، پھر پیغام لے کے جاؤ، لیکن اذهب سے اذهبا اتنا کرنے کے لیے 1.5 صفحہ مراد کا اللہ نے ذکر کر، وہ جو کہ اذهب تھا نا، وہ تو کر دیا اذهبا، اذهب کو اذهبا کرنے کے لیے پورا صفحہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ چلو دونوں ہی چلے جاؤ۔ تو میرے دوستوں کا یہ اس کر رہا تھا کہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت نہیں ہے، جب بندہ دنیا پہ محنت کرتا ہے تو اپنی قیمت ہو جاتا ہے، اور دین کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت ہے، جب بندہ دین پر محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی ستر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا وقت کو قیمتی بنانے کا کیا طریقہ ہے، تو وہ بیچ میں یہ باتیں آ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آسان جواب ہے اس کا کہ جہاں اللہ کے نبی نے اپنی جان لگائی، وہاں جان لگانے سے قیمتی ہو جائے گی۔ جہاں جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے اپنا وقت لگایا، اگر کو قیمتی بنانا چاہتا ہے اپنے وقت کو وہاں لگائے، وقت قیمتی ہو جائے گا۔ اور جہاں اللہ کے نبی نے اپنا مال لگایا، کوئی بندہ وہاں اپنا مال لگائے گا تو اس کا مال اللہ کے یہاں قیمتی ہو جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ لمحات اور یہ سال اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، تو اس کا آسان طریقہ ہے، جہاں اللہ کے نبی نے مال جان وقت لگایا، وہاں جس مسلمان کا لگتا جائے گا وہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا، اور اگر وہاں نہیں لگے گا وہ ضائع ہو جائے گا، وہ بے قیمت ہو جائے گا، اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہو۔ اور اللہ کا ہر مسلمان سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کا ہر مسلمان سے صرف یہی 3 چیزوں کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے لیے جان لگاؤ، اللہ کے لیے مال لگاؤ، اللہ کے لیے اپنے وقتوں کو لگاؤ۔ ہر مسلمان سے صرف 3 چیزوں کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کا 3 چیزوں کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے لیے جان لگاؤ، اللہ کے لیے مال لگاؤ، اللہ کے لیے وقت لگاؤ۔ اور اللہ کا مطالبہ کس چیز کا ہے؟ کسی چیز کا نہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک مسلمان ایک بندے کے پاس کیا ہے؟ کوئی لائٹ ہوتی چیز بھائی، ایک بندے کے بعد یا اس کی جان ہوگی، یا اس کا مال ہوگا، یا اس کا وقت ہوگا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کسی بندے کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے، یا اس کی جان، یا اس کا مال، یا اس کا وقت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس یہ جان ہمارے لیے لگاؤ، اور یہ مال ہمارے لیے لگاؤ، اور یہ وقت ہمارے لیے لگاؤ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ پوچھتے تھے، عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم حضرت سے پوچھتے تھے حضرت آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے تھے اللہ کے نام پر جان دینے کے علاوہ
ہمارا کوئی مشغلہ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہر مسلمان کو اللہ کے نام پر جان دینی یاد ہے. ہر مسلمان کو اللہ کے نام پر جان دینی آ جائے. ہمارے حضرات ایک جملہ بولا کرتے تھے، مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے تھے بھائی اللہ کا مطالبہ یہ ہے، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کے نام پر جان دینی آ جائے. لیکن آج مسلمان ایمان کے اعتبار سے اتنا نیچے چلا گیا کہ اللہ کے حکم پر بال نہیں کٹوا سکتا. آج مسلمان اتنا نیچے چلا گیا کہ اللہ کے حکم پر کالر نہیں کٹوا سکتا. آج مسلمان اتنا نیچے چلا گیا کہ اللہ کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا نہیں سکتا. بال گردن کٹوانا تو دور کی بات ہے نا. تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کے نام پر جان دے دیا ہے. عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر گئے. صحابہ سوال کرتے تھے نا حضور سے، امت کے لیے آسانیاں ہو جاتی. تو عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے فوراً کہا حضرت سے، ہمارے لیے کہا ہوگا، میں نے فوراً حضرت کے لیے کہا، میں نے کہا ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ کئی دفعہ سنا بات کو ویسے ہی نقل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر بھی سے معاف کرے. ان کے الفاظ پہلے کہ میں نے کی حضرت اگر مجھ جیسا بزدل آدمی جان نہ دینا چاہے، جو مجھ جیسا بزدل جان نہ دینا چاہے، تو حضرت نے فرمایا عبدالوہاب دین کا تقاضا آ جائے اور اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی تقاضا آ جائے تو اس کے مقابلے میں دنیا کے تقاضے کو، گھر کے تقاضے کو، کاروبار کے تقاضے کو، دکان کے تقاضے کو، تجارت کے تقاضے کو پیچھے کر دینا اور دین کی محنت کو تقاضے کو آگے کر دینا، یہی جان دینا ہے، یہی ہمارے لیے جان دینا ہے. میں نے کہا حضرت یہ تو میں کر لوں، میں نے کہا حضرت یہ تو میں کر لوں، یہ میں کر لوں. تو بھی کتنا آسان. بس اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں پھنسایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نقشوں میں پھنسایا، چیزوں میں پھنسایا، دنیا کے اسباب کے اندر پھنسایا. اور پھر اللہ نے کہا چلو بھائی آپ ایک بندہ دکان پہ ہے، کوئی تجارت میں ہے، کوئی دفتر میں ہے، کوئی بزنس میں ہے، کوئی میٹنگ میں ہے. تو مؤذن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہ جو بندہ جہاں ہے، کوئی تجارت میں، کوئی بزنس میں، کوئی بیوی میں، کوئی بچوں میں، کوئی ماں باپ کی خدمت میں، جو بندہ جہاں ہے سب چھوٹے کام ہے، اللہ بڑا ہے. 4 دفعہ کہلوایا، اے مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، سب سنو، کوئی معروم نہ رہے. 4 دفعہ کہلوایا، مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، جو جہاں لگا ہوا ہے سب چھوٹے کام ہیں. اللہ بلا رہا ہے، اللہ اکبر. آ جاؤ. کیا رائے ہے بھائی؟ نماز پڑھنے کون آئیں گے؟ جو فارغ ہوں گے. کیا رائے ہے آپ کی؟ جو فارغ ہیں وہ نماز پڑھنے آ جائیں، جو مصروف ہے وہ کیا کریں؟ وہ کام کرتے رہے. نہیں 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 نہیں، جو جہاں ہے چھوڑ دے، جو جہاں ہے چھوڑ دے. اب اللہ تمہیں کسی کام میں نہیں دیکھنا چاہتا. ادھر آؤ، اب اللہ کی طرف آؤ. اللہ نے بلایا، اب چھوڑ دو، ہر چیز چھوڑ دو. حضرت فرماتے تھے مولانا جوسا رحمۃ اللہ علیہ، ہر چیز نہ چھوڑو، ہر چیز کا خیال بھی چھوڑ دو، ہر چیز بھی چھوڑو، ہر چیز کا خیال بھی چھوڑ دو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کیا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا اس کا ترجمہ کرتے تھے؟ حضرت اس کا ترجمہ کرتے تھے، میں نے سارے بنے ہوئے نقشے سے، سارے بنے ہوئے صورتوں اور نقشوں سے اپنا رخ ہٹا کر ایک بنانے والے کی طرف کر دیا. تو یہ کس کو کہتے ہیں کہ دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو، چہرہ نہیں، سینہ نہیں، چہرہ نہیں. نماز کے اندر سنت کیا ہے؟ ابن عمر سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے، صحابہ میں سب سے زیادہ
सुन्नत की दुआ करने वाले कौन है? इब्ने उमर, जो अपनी सवारी को लेकर चल दे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। उनकी एक बड़ी जिंदगी के में आता है कि किसी ने कहा जी इस तरफ ना करो, परेशान ना करो, एक तरफ चलो। ये क्या ऊँटनी कभी आपके इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। और कहते थे नहीं नहीं, मैं हुजूर के साथ सफरों में जाया करता था, मैं याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ हुजूर ने ऊँटनी को कहाँ कहाँ चलाया, कभी इधर चलाया कभी इधर चलाया। मैं ये चाहता हूँ मेरे ऊँटनी के कदम वहाँ वहाँ पड़े जहाँ अल्लाह के नबी के ऊँटनी के कदम पड़ाता रखे। ऐसे ही नबा कदम पे कदम रख के चलते थे। तो इब्ने उमर क्या करते थे? इब्ने उमर क्या करते थे? हाथों की उंगलियां किबले की तरफ, पाँव की उंगलियां किबले की तरफ, अंगूठा किबले की तरफ, एक एक उज़व किबले के तमाम। सुन, कहते मैंने हुजूर से ऐसी नमाज देखी है। तो सिर्फ आज़ा किबले की तरफ नहीं, तो जीज वो कहते हैं कि जैसे हर उज़व किबले की तरफ, चेहरा किबले की तरफ है जी, और हाथों की उंगलियां किबले की तरफ, पाँव के अंगूठा किबले की तरफ, पाँव की उंगलियां किबले की तरफ, हर उज़व किबले की तरफ। ऐसे ही आदमी का दिल भी किबले की तरफ, और दिल का किबला अल्लाह। दिल का किबला क्या है भाई? अल्लाह। तो जी इसको कहते हैं, तो जी इसको कहते हैं कि बंदे का दिल करो अल्लाह की तरफ पहुंचा। तो अजान का क्या मतलब है? अजान का क्या मतलब है? जो बंदा चाहे हर चीज को छोड़े, हर चीज का ख्याल भी छोड़े, कोई वो ताम काम में लगा हुआ है छोड़े, तो बड़े काम में लगा हुआ, सारे छोड़ते हैं। हमारे मौलाना का वही जुमला वॉलीबादुल्ला साहब यहाँ पर कहने लगे, बहुत ताकतवर जुमला, अल्लाह करे समझ आ जाए। यही पर उन्होंने एक जुमला कहा है बयान में, कहने लगे जिस जज को ये पता नहीं है कि नमाज जरूरी है कि मीटिंग जरूरी है, ये जज बनने के काबिल है? किस जज को ये पता नहीं है कि नमाज जरूरी है या मीटिंग जरूरी है, ये जज बनने के काबिल है? अल्लाह का हुक्म आ गया। अरे फरमाया करते थे मौलाना यूसुफ नमाज क्या है, नमाज क्या है भाई? अरे फरमाया करते थे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, आदमी ने आसान सुनी, उसने कहा भाई अल्लाह का बुलावा आ गया, अल्लाह ताला का बुलावा आ गया, चलो अल्लाह ताला का बुलावा आ गया। अब उसने क्या किया? अपने कारोबार को छोड़ा, दुकान को छोड़ा, जो बीवी में था वहाँ से उठा, बच्चों के पास वहाँ से उठा, चल पड़ा। अब चलते चलते आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ, मस्जिद के दरवाजे के करीब पहुंच गया। क्यों भाई? अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने बुलाया, मस्जिद के अंदर नहीं गया, मस्जिद के दरवाजे के करीब पहुंच गया। एक आदमी भागता भागता आया, मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह समझा रहे हैं कि नमाज क्या है। एक आदमी भागता भागता आ गया, कहना हज़रत जी वो मुल्क का बादशाह आया है, मुल्क का वजीर आजम आया है। एक आदमी भागता भागता आके क्या कह रहा है? मुल्क का बादशाह आया है, मुल्क का वजीर आजम आया है, और सिर्फ आपको मिलने आया है। मुल्क का बादशाह आया है, मुल्क का वजीर आजम आया है, सिर्फ आपको मिलने आया है। तो हज़रत फरमाते थे अगर इसके दिल में ख्याल भी पैदा हो गया, ख्याल कि मैं नमाज बाद में पढ़ूंगा, पहले बादशाह सलामत को मिल लूं, तो इसने अल्लाह की बादशाह का इनकार किया, इसने ज़मीन के बादशाह को तस्लीम कर लिया। वो इस काबिल नहीं था तो उसको देखा जाए। मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज का हुक्म आ जाए तो नमाज फारिग लोगों के लिए नहीं है कि फारिग आ जाओ, फारिग लोगों के लिए नहीं है। हर बंदा आ जाए, सब कुछ छोड़ के आ जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ना वाक़या लिखा हुआ है, हद्दाद था हद्दाद, लोहा कूटने वाला, हद्दाद लोहा कूटने वाला। उसकी क्या आदत थी? अल्लाह को पसंद किया है। इस पे किस्सा सुना रहा हूँ। जब अल्लाह का बुलावा आ रहा है तो क्या करना होता है? हद्दाद था हद्दाद, लोहा कूटने वाला। वो क्या करता था? वो लोहा कूटा करता था। लोहा कूटते हुए उसकी ये आदत, अल्लाह के बुलाने में वो कैसे आता था? उसकी ये आदत, क्या आदत बन गई कि जब अजान की आवाज़ कान में पड़ती तो वो हथौड़ा को वहीं का वहीं छोड़कर मस्जिद में, वो सरब नहीं लगाता था, एक मार नहीं लगाता था, ज़रब नहीं लगाता था। अल्लाह की शान, एक मौका जिंदगी में हाँ
میں نے کہا اللہ نے پھنسایا، اسباب پہ پھنسایا، امتحان۔ ایک موقع ایسا آیا، ایک چوٹ کا کام اب نہیں رہے گا، ایک چوٹ اور کام پورا۔ نماز کے بعد نیا کام، نماز کے بعد نیا کام۔ تو اس نے جو ہتھوڑا اٹھایا، اذان کی آواز کان میں پڑی، اذان کی آواز کان میں پڑی، تو اس نے کہا ایک چوٹ، ایک چوٹ، پھر نیا کام شروع، ایک چوٹ سے برف نہیں پڑے گا۔ اس نے وہ چوٹ لگائی، کام پورا ہو گیا۔ ایک سیکنڈ لگا ہوگا، ایک چوٹ لگانے بھی ایک سیکنڈ لگتا ہے۔ مسجد کی طرف کنویں ہوتے تھے، وہاں جا کے جو ڈول اس نے کنویں کے اندر ڈالا، وزنی وزنی وزنی، اب وہ کھینچ رہے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کیا آزمائش، پانی کو اتنا وزنی نہیں ہوتا، اتنا وزنی رول۔ اوپر آیا، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا، خیب سے ندا آئی، اے میرے بندے، اسی کمینی دنیا کے لیے ٹھہرا تھا، لے لے ہو۔ تو وہ کشکا کے لیے کہ اللہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ آپ کہیں گے بلی ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، ہم تو دکانیں جلاتے رہتے ہیں، بینکری جلاتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ بندہ جا رہا ہو نا کہیں، بندہ جا رہا ہو، 5-7 بچے نالی میں ہاتھ ڈال کے کھیل رہے ہو، مثال دینے لگا ہو، 5-7 بندے گٹر کے اندر، نالی کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو مہذب آدمی جو ہوگا نا، مہذب وہ گزرے گا نا، وہ سب کو دبکائے گا، بھاگ جو گئے کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن جو اپنا ہوگا نا، اپنا اس کو 2-4 کھڑکائے گا، جو اپنا ہوگا اس کو صرف ڈراتے خانے بازیوں کو ڈرائے گا، معاف کرو چھوڑ دو، لیکن جو اپنا ہوگا اس کو 2-4 کھڑکائے گا۔ ہم ذرا اللہ کے بن کے تو دیکھیں، پھر دیکھو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا نا؟ سفیان ثوری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد سفیان ثوری امام ابو حنیفہ کے زمانے کے ہیں، تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ سفیان ثوری مسجد میں الٹے پاؤں سے داخل ہو گئے، لوگ روزانہ نہیں ہوتے رہتے ہیں، مسجد میں الٹے پاؤں سے داخل ہو گئے، اوپر سے صدا آئی، او سور، او سور، سور عربی کے اندر بیل کو کہتے ہیں، او بیل تجھے ہمارے گھر میں داخل ہونا نہیں آتا؟ توبہ کی کہ اللہ معاف کر دے، تو کہنے لگے مجھے اللہ نے بیل کہا ہے، بیل۔ ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ اس لفظ کو لگایا، آج تک سفیان ثوری، سفیان ثوری، سفیان ثوری۔ کہ اللہ نے مجھے بیل کہا، مجھے گھر میں داخل ہونا نہیں آیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی نماز ان کے لیے نہیں ہے، کیوں فارغ ہیں میرے دوستو؟ حالانکہ عبادت میں رخصت ہے، حالانکہ عبادت میں کیا ہے؟ رخصت ہے۔ بھئی بھوک لگی ہو، نماز کا وقت ہو تو پہلے کیا کرو؟ کھانا کھاؤ۔ تم کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، تم سفر پہ ہو تو ڈبانا کر دو، مریض ہو تو بیٹھ کے پڑھو، روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں قضا کرو، حج نہیں کر سکتے کسی اور کو بھیج دو، اس کو کہتے ہیں رخصت۔ عبادات کے اندر اللہ نے رخصت رکھی ہے، رخصت۔ بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، چھوڑ دو بعد میں کر لینا۔ اور دعوت کے کام میں عزیمت، عزیمت کیا مطلب عزیمت کا؟ بھوک سے صفحے گر رہی ہے، تبلیغ کرو۔ بھوک سے صفحے گر رہی ہے، کمانا ضروری نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں ساری سب صحابہ کی گر جاتی تھی، کمانا ضروری نہیں ہے، تبلیغ کرو، عزیمت ہے۔ اور حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی دعوت دے رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں جسم پر کرتا نہیں تھا، جسم ننگا تھا، کپڑے کی فکر نہیں ہے، تمیز کی فکر نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، ایک دھوتی باندھی ہوئی ہے اور دعوت دے رہے ہیں۔ تو عزیمت ہے، قربانیاں کرو، فاقے آ جائیں، برداشت کرو، صف گر جائے چھوڑ دو، تبلیغ کو نہیں چھوڑنا، تبلیغ کا کام کرو، فاقوں میں کرو، مجاہدے میں کرو، درختوں کے پتے کھانے پڑے پتے کھا کے کرو، فاقے پاؤں کے لیے جوتے نہیں ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع چیتھڑے باندھے، چیتھڑے
چیتھڑے باندھ کر گزارا کیا، ننگے پاؤں چلے، جوتے نہیں ہے چلنا ہوگا، اس میں عظیمت ہے۔ تو جس کام کی بنیاد جہتیاں کبھی ہوئی ہے، نکلو، گرمی بہت زیادہ ہے، نکلو، جانا ہی ہوگا، سب جاؤ، سب نکلو، گھروں کو خالی کر دو، گھروں کو خالی کر دو، فصلیں بکی ہوئی ہیں، قرضے چڑھے ہو کے چھوڑ دو، جانا ہوگا سب نے۔ تو دعوت کے کام میں عظیمت ہے۔ تو کیا کام، کیا خیال ہے؟ جو دعوت کے عوامر ہیں یہ صرف فارغ لوگوں کے لیے ہے؟ پھر جو فارغ ہے وہ چلے جائے، اور جو مصروف ہے وہ کہ مولویوں کی پتہ ساڈی مصروفی ہے۔ میرے دوستوں، میں نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے، بات سمجھائی ہے کہ جس عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے نماز، جس میں رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آ جاؤ، سارے آ جاؤ، کوئی بھی نہ رہے۔ اللہ کسی کا رہنا پسند نہیں کرتا، آؤ آؤ آؤ۔ حالانکہ حکم ہے، بھوک لگی ہے بھلے روٹی کھاؤ، نماز نہ پڑھو، بیمار ہو بعد میں پڑھ لو، مریض ہو بعد میں پڑھ لو، کمزور ہو بعد میں پڑھ لو، رخصت ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ۔ جس کام میں عزیمت ہے وہ کام اللہ کہتا ہے سارے آ جاؤ، سارے کام چھوڑ کے آ جاؤ، میٹنگ چھوڑ کے آ جاؤ، دفتر چھوڑ کے آ جاؤ، تو بیوی کے پاس آ جائے۔ عائشہ کہتی ہیں حضور ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، پیار محبت کی باتیں چل رہی ہوتی، اذان کی آواز کان میں پڑتی تھی، حضور ہمیں نہیں پہچانتے تھے عائشہ کون ہے اور حفصہ کون۔ چھوڑ کے آ جاؤ، حالانکہ اس میں رخصت ہے۔ تو جس کام میں عزیمت ہے، بندہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے بھائی، تو جو کام حضور نے قربانیوں میں کیا، مجاہدوں میں کیا، جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں میں کیا، قربانیوں کے ساتھ کیا، جسم پر قمیض نہیں ہے، پتھر کھا کے کیا، جو کام اللہ تعالیٰ کے نبی نے پتھر کھا کے کیا، کیا وہ فارغ لوگوں کا کہا؟ یہ ہم مصروف ہوتا ہے، فارغ ہوں گے چلے پہ جائیں گے۔ دہلی کے تاجر اکٹھے ہو کے آگے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت ہم گشت کب کریں؟ چلا نہیں، 4 مہینے نہیں، سال کی بات نہیں، حضرت ہم گشت کب کریں؟ تو اس کا آسان جواب کیا ہے بھائی؟ سب کو آتا ہے کیا؟ جب لوگ ملے، بھائی بندہ کوئی نہ ملے، تم گشت کرتے پھرو تو اس گشت کا کوئی فائدہ ہے؟ گشت کا مقصد تو لوگوں کو ملنا ہے۔ آسان سے جواب ہے بھائی، جب لوگ ملیں گشت کرو، جب بندہ نہ ملے تو گشت کا کیا فائدہ؟ تو حضرت نے یہ جواب تو نہیں دیا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت ہم گشت کب کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا یہ بدلاؤ، تمہاری مصروفیت کا وقت کون سا ہے؟ مصروفیت کا وقت بدلاؤ۔ ان کا حضرت وہ تو عصر کا وقت ہے۔ حضرت نے فرمایا عصر کے وقت گشت کیا کرو، قیمتی وقت اللہ کو، قیمتی وقت اللہ کو دو، عصر کے وقت گشت کیا کرو۔ ارے سمایا کرتے تھے۔ ایک اور جملہ یاد آ گیا، مالدار کیا کہتے ہیں؟ مالدار کہتے ہیں مصروف بہت ہے۔ مالدار کیا کہتے ہیں؟ مصروف بہت ہے، بیسی، مدد نہیں ہے۔ مولوی صاحب گئی، پیسہ مردز میں لگوا دو، کوئی جماعتوں پہ لگا دو، نصرت کروا دو، یہاں لگا دو، کوئی جانے والا اللہ کے راستے مغرب ہو نا، ذرا ہمیں اطلاع کر دیا کرو، چلو ہمارا وہ حصہ پڑ جائے گا۔ مخلص ہے۔ مالدار کیا کہتے ہیں؟ ہمارا پیسہ لگواؤ۔ غریب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیار تو سال کے لیے ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے۔ غریب کیا کہتے ہیں؟ سال کے لیے تیار ہے، خرچہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے تبلیغ کیا ہے؟ فرماتے تھے تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہ ہے کہ غریب اپنا پیسہ لے کے آئے اور مالدار اپنا وقت لے کے آئے۔ تبلیغ یہ ہے کہ غریب اپنا پیسہ لے کے آئے کیونکہ اس وقت پیسہ نہیں ہے، اور مالدار کیا لے کے آئے؟ اپنا وقت لے کے آئے کیونکہ اس کے پاس وقت رہے۔ قیمتی چیز اللہ کو۔ دیکھو بتا، قربانی کرتا ہے نا جانور، قرآن میں اللہ تعالیٰ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تقویٰ چاہیے بندے کے اندر کا، تقویٰ گوشت ہونی چاہیے، گوشت ہونی چاہیے۔ حدیث قرآن میں تقویٰ چاہیے، اس کا تعلق دل سے یا جانور سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے یا جانور سے نہیں ہے۔ گوشت ہونی چاہیے، تقویٰ چاہیے،
اللہ تمہارا تقوی دیکھے گا، اس کو مطابق تمہاری قربانی. انما یتقبل اللہ من المتقین. وہ حابیل قابیل کا قربانی کا واقعہ ہے نا، تو اللہ نے کہا اللہ قبول کرتا ہے متقی لوگوں کا، تقوی والوں کا اللہ قبول کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے تقوی چاہیے. حضور نے فرمایا خون بہانا ہونا چاہیے. حدیث میں ہے کہ خون بہاؤ، خون ہونا چاہیے. تو بھائی اگر کمزور جانور ہو، دبلا جانور ہو، پتلا جانور ہو، اور کمزور جانور ہو، اور عیب والا جانور ہو، چھری پھیرو خون نکلے گا. اور تقوی کا تعلق دل سے ہے. دنیا کے کسی مفتی کے پاس چلے جاؤ، وہ کہتا ہے قربانی نہیں لگ، عیب والا ہے، کمزور ہے، لنگڑا ہے، دول ہے، اس کے اندر خون ہے، تقوی دل میں ہے. وہ کہتا نہیں لگتی. سارے دنیا کے مفتی کہے کہ نہیں لگتی. کیوں؟ اللہ تکڑا مال چاہتا ہے. اللہ صاف ستھرا، طاقتور، مضبوط، قیمتی چیز چاہتا ہے. جس پہ چھری چلے نا تو ساتھ تمہارے دل پر بھی چلے. تو بھائی جس اللہ کو ہمارا دولہا لنگڑا بغیرہ نہیں چاہیے، اس نے بچے گجے وقت کا کیا تھا، قیمتی وقت، شبانیاں اللہ کے لیے، مصروف غربت اللہ کے لیے. تو بھی یہ جو اجتماع ہو رہا ہے نا، اجتماع آج بھی اجتماع ہو رہا ہے اور آئندہ ہفتے پھر ہوگا. کیا مقصد ہے اس کا مقصد بتلانے لگا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ کہاں لگانا چاہیے، ہر مسلمان کے مال جان وقت کہ جو خرچ کی ترتیب الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے نا، ساری تباہ ہوئی پڑی. ہر آدمی کا حال کہاں لگ رہا ہے؟ خواہشات بورا بھی، جیسے کافروں کا لگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، سارے کافروں کا مال جان وقت کیا لگتا ہے؟ چاہتے پوری کرو، خواہشات پوری کرو. تو آج یہ مال جان وقت کے خرچ کی ترتیب جو الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، ہر مسلمان کی یہ ترتیب ٹھیک ہو جائے. ہر مسلمان کی شان کا پہلا مطلب الہ کلمت اللہ. ہر مسلمان کے وقت کا پہلا مصرف الہ کلمت اللہ. ہر مسلمان کے مال کا پہلا مصرف الہ کلمت اللہ. اے اللہ میری جان لگ جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، میرا مال لگ جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، میرا فخر لگ جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، دنیا کے آخری انسانوں تک بھی ہدایت آ جائے، عام آ جائے. ہر مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نسبت سے نیابت میں جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، کام دی ہے، ہر مسلمان اس پہ آ جائے. اس کے مال جان وقت کی خرچ کی ترتیب حضور والی، صحابہ والی، ہر مسلمان اس پہ آ جائیں. اس کو کہتے ہیں اجتماع. یہ اجتماع ہے. ہمارے یہاں بندے اکٹھے کرنے کا نام اجتماع نہیں ہے، کیونکہ اجتماع کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. تو ہمارے یہاں بندے جمع کرنے کا نام اجتماع نہیں ہے. ہمارے یہاں اجتماع کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہر مسلمان کی سوچ بدل جائے، اس کا مقصد بدل جائے، اس کی زندگی بدل جائے، اور اس کا مال جان وقت اور خرچ کی جو ترتیب الٹ کہ ضرورتوں کو خواہشات بنا لیا گیا، خواہشات پر سارا مال بہا دیا اور ساری جان لگا دی، ساری قوت لگا دی، ساری جوانی لگا دی، ساری طاقت لگا دی. یہ ختم ہو جائے کہ نہیں بھائی، یہ تو اللہ کے دین کے لیے ہے. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنی نبی بنایا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے ذمے ہے مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب ساری دنیا کے انسانوں تک جانا. یہ تو بڑا سمجھدار مجمع ہے. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ محنت شروع کی نا تو سیدھے سادے میواتیوں سے بھی ساتھ والے گاؤں کی ریاض نہیں کرواتے تھے. کہتے اے میواتیوں، دنیا کے اوڑ کی ریاض کرو، آخری کنارے کی. وہ ہنستے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن حضرت کو اثر نہیں ہوتے. اگر نہیں بھائی، اللہ نے سب کچھ اسی لیے دیا کہ کلمے کے لے کو دنیا کے آخری کنارے پہ جاؤ، اور اس کے لیے یہ اسباب امتحان ہے، رکاوٹ نہیں ہے. جی کتنے افسوس کی بات، میری دکان میرے لیے رکاوٹ، میری بیوی میرے لیے رکاوٹ، میرے بچے میرے لیے رکاوٹ، میرا کاروبار میرے لیے رکاوٹ، میری فیکٹری میرے لیے، میری مزدوری میرے لیے رکاوٹ. نہیں بھی نہیں، مسلمان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی. مسلمان ایک اللہ کے حکم پر چلے گا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ کھیتیاں پکی ہوئی ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، نکلو. گرمی ہے نکلو، سردی ہے نکلو، کھانے کو نہیں ہے نکلو، فاقے ہیں نکلو، اور پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں
نکلو اس اور فکو برف درختوں کے پتے چبائے جا رہے ہیں، نکلو بڑھو حضور کی زندگی عظیمت ہے عظیمہ کہ بھائی جس حال میں بھی ہو نکلو۔ آخری بات موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اللہ نے بھیجا، آپ کو پتا جب یہ وحی آئی اللہ نے کہا اینی ڈنڈا پھینکو، سام بنا، دوبارہ ڈنڈا بنا، اذهبوا الی فرعون، یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا ان کو؟ جب وہ گھر نہیں تھے، ایک بھی حال ایسا نہیں تھا جو اس کی اجازت دیتا ہو کہ فرعون کے بعد جاؤ۔ کیوں؟ اکیلی بیوی، 7 ایک باندھی، 7 بکریاں، اندھیرا، سردی سخت، راستہ بھول گئے، ولادت کا وقت قریب، کوئی ایک حال بھی ایسا ہے، اور جنگل، کوئی ایک حال بھی ایسا ہے جو یہ اجازت دیتا ہو کہ جاؤ؟ کوئی یار ایسا نہیں، ہر حال روکنے والا کہ بھی رات ہے سو چلے جانا، اندھیرا ہے روشنی کا انتظار کرو، راستہ گھٹتے ہو کہیں راستے پر تو پڑ جاؤ، جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو کہیں مقام پر تو ٹھہرا دو، اور مشکل وقت ہے کسی کے صبر تو کر دو۔ کوئی یہ ایک واقعہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ بھئی یا اللہ تبلیغ کا حکم دے رہا ہے اور ایسے بندے کے پاس بھیج رہا ہے، تیرے علم میں ہے اس نے ماننا بھی کوئی نہیں، اللہ کے علم میں ہے نا پھر انہوں نے کوئی نہیں ماننا، ہمارے علم پہ تو نہیں تھا، اللہ کے علم میں تو تھا نا اس نے کوئی، ایسے بندے کے پاس بھیج رہے ہو جس نے ماننا بھی نہیں ہے، مدین سے بھیج دو، مصر سے بھیج دو، گھر تو پہنچ جانے دو، ہے جی تھوڑا آرام کا وقت تو آنے دو، یہ سردی اندھیرا اور یہ جنگل اور یہ پریشانی، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ کرشمے دیکھنی ہے تم نے، جاؤ اور اذهبا الى فرعون، آگے بھی آیا شروع ہو گئی، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، پوری امید دلا کے بھیج دیا، اننی اسمع و ارا، فوتیا آگے اللہ تعالیٰ نے کلام ایسا بدلا، پیچھے تذکرہ ہی نے کیا، بیوی کا کیا بنا، راستے کا کیا بنا، اندھیرے کا کیا بنا، ولادت کا کیا بنا، بکریوں کا کیا بنا، باندی کا کیا بنا، جنگل کا کیا بنا، تو اللہ گویا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی پر ایسے حالات بھی آ جائے اور اللہ کے